آج کا روڈ ٹو اسٹریٹ اگر آپ نے دیکھا ایک سیگمنٹ ہمارا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنی جو بہت ضروری ہے، ہمارا یہ فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی، کہ ہم ہر سطح پہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کشمیریوں کے لیے ان کی اخلاقی سفارتی مدد جاری رکھیں، اور کم از کم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے آواز ضرور اٹھاتے رہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا۔ ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ بالکل، ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن چونکہ عمران نے منشن کہ ہمارا ایک سیگمنٹ رہتا ہے جس میں حنا نیازی نے خصوصی نشست رکھی ہے۔ آپ بے شک کشمیر کی جو سچویشن ہے ایک کشمیری سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سمینہ جوائن کرنے والی حنا نیازی کو آپ نے وہ سیگمنٹ دیکھنا ہے اور ہمیں اجازت دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب منڈے کو لائیو شو میں، اور کل ہمارے بیسٹ آف ہوگا، آپ نے بیسٹ آف ضرور دیکھنا ہے، فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ سو ہماری طرف سے اللہ حافظ، اوور ٹو یو حنا۔ تھینک یو سو مچ عمران اور نرملا۔ ناظرین، آج 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ 5 اگست 2019 سے 5 فروری 2021 تک کشمیریوں سے ان کا حق چھینے تقریباً 550 سے زائد دن ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج کیا ظلم ڈھا رہی ہے، بربریت کی کیا صورتحال ہے، اور بربریت اور ظلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ وہ کس درد میں ہیں، ان کی تکلیف کا اندازہ یہاں بیٹھ کے میں اس طرح سے نہیں لگا سکتی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سمینہ کوثر کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی اپنی فیملی میں مقبوضہ کشمیر میں کسی سے بات ہوتی ہے تو کیا تاثرات ہیں ان کے، کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ ہم لوگوں کی جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسائل تو ہیں بہت، پر یہ ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اوپنلی بات نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم فون پہ ان سے اگر کوئی سیریس مسئلہ ہو، جیسے لاسٹ ایئر میرے کزن کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جی، تو ہم لوگوں کو وہ بتا نہیں سکے فون پہ کہ کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی۔ تو پھر جب ان کا وزٹ ہوا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ آرمی کی گاڑی نے ان کو ہٹ کیا تھا، بچے تھے 18-19 سال کے، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی، اس طرح کر کے۔ مثلا یہ صورتحال ہے کہ وہ اوپنلی ان چیزوں کو آپ کے ساتھ فون پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، خوف کی فضا ہر وقت قائم رہتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہم یہاں بیٹھ کر ان مظالم کو محسوس کر سکتے ہیں جو وہاں ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بیٹیوں پر ڈھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک انسانی نیچر ہے کہ فطرت میں شامل ہے کہ جب تک وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کرتا یا ان سے گزرتا نہیں، وہ ایسا بات تو کر سکتا ہے کہ ہاں جی بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، بڑا ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، پر وہ اس شدت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتایا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے کزن کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی آرمی کی وجہ سے، ایسے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ گھروں کو جلایا گیا ہماری فیملی میں۔ تو مثلا یہ چیزیں وہ ہے کہ بتاتے ہوئے کہ مجھے اس وقت بھی محسوس ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، پر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بچہ مرا وہ ہمارا تھا۔ آپ اگر اس کو، میں آپ سے یقیناً آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا، پر جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، اب میرا وزٹ جب کشمیر میں ہوا تو وہاں پہ ایک خوف کی فضا مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ ہم لوگ باراستہ چکوٹھی گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے وزٹ سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا پلان بنا وہاں ٹریول کرنے کا، کیا گھر میں سب کے تاثرات تھے؟ کیا کوئی ریلکٹنٹ تھا؟ کیونکہ ایک ڈر، ایک خوف تو ہے۔ اس وقت تو صرف ان سے ملنے کی خوشی تھی کہ لائف میں فرسٹ ٹائم سارا بچپن ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ وہاں پہ ایسے ہے، ہمارے چچا ایسے ہیں، دادو ایسے ہیں، بہن بھائی جو کزن ہیں وہ ایسے ہیں، کبھی فیس ٹو فیس تو ان سے ملے نہیں تھے۔ تو یہ اپنی شادی کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا تو وہ مجھے ایکسائٹمنٹ بہت تھی، جس کی وجہ سے میرے بچوں میں بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1957 میں جب میرے والد صاحب آئے تو 50 سال بعد جب ان کو جانے کا موقع ملا، 2012 میں جب وہ گئے، تو کیونکہ بڑی دفعہ اپلائی کیا تو نہیں آ رہے تھے نا۔ اچھا، تو جب ان کا کاغذات آئے، انفارم کیا گیا اس بارے میں، تو انہوں نے میرے ساتھ ڈانس کیا، اتنے خوش تھے وہ۔ اچھا، والد صاحب 50 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ آئے تو تب
صرف 14 سال کا ایک بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے میرے ساتھ ڈانس کیا, اتنے خوش تھے. میں یونیورسٹی سے جب واپس گئی تو کہتے ہیں میرے مقبوضہ کشمیر کے کاغذات آ گئے, میں اب جاؤں گا اپنے گھر. اب ایک بچے نے بچپن دیکھا, تو جب وہ بڑھاپے میں, اس وقت 70 سال کی ایج تھی میرے والد صاحب کی. اچھا. تو وہ اس وقت وہ دیکھ کے ان کے جذبات, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ وہ رات کو بھی جب وہ یاد کرتے ہوتے تھے نا, تو کشمیری میں والدہ کو موج کہتے ہیں, تو ہائے مجھے اس طرح یاد کرتے ہوتے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے اس چیز کو نا, فیل جو ہے. تو اسی طرح کچھ دن پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, تو وہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکا. وہ وہاں سے فون کر کے رو رہے تھے, ہم یہاں سے رو رہے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیملیز فیس کرتے ہیں. ہماری طرح اور بھی فیملیز ہیں جو سفر کرتے ہیں, نہیں بتا سکتے, پر اللہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ حالات میں بہتری آئے گی. وہ جو 5 اگست 2019 کے واقعے کے بعد جو حالات ہو گئے, اب تو بالکل ایک دوسرے سے ملنا, راستے سب, ہر چیز بند ہو گئی بالکل. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کم از کم انسانیت کے ناطے ان چیزوں کو تھوڑے آسانی کرنی چاہیے, تاکہ لوگ آپس میں مل تو سکیں اپنے عزیز رشتہ داروں سے. بالکل ایسے. اور اس طرح کے جو خوشی میں تو انسان رہ جاتا ہے, اور جو غمی کے اس طرح کے حالات ہوں, تو کم از کم ایک رشتہ داری ہوتے ہیں جو ایک دھارس بنتے ہیں. بالکل. تو دعا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جب کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے آپ کی کوئی فیملی یہاں آئی, یا انہوں نے کبھی بھی وزٹ کیا, تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ بالکل, یہ تاثرات تو اصل میں جب وہ کشمیر سے آتے ہیں نا, تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان سے محبت کا, تو وہ ہمیں تو ملتے ہیں, پر وہ ان کو پاکستان دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے, تو ایک خوف کی فضا مجھے محسوس ہوئی. تو مثلا جب ہم وہاں سے بارڈر ہم نے کراس کیا, حالات ٹھیک نہیں تھے. جب میں تو اللہ کا شکر پڑا کہ میں اس طرف ہوں, پر میں روئی کہ وہ اس طرف جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کا کیا بنے گا, وہ ان کے لیے کیا ہے. ان کے لیے تو یہ خوف کی فضا میں مسلسل رہنا ان کی مجبوری ہے. وہ تو نہیں اپنے گھر بار, اپنے بچے سب چھوڑ کے, ہر کوئی تو نہیں ہجرت کی طرف آ سکتا. تو یہ مسائل, تو وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں سیفٹی کا احساس, ایک تحفظ کا احساس, ایک پرامن وہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو ان کو یہ چیز, مثلا اگر مسجد میں اذان کی آواز ہے تو کوئی اس کے ساتھ اور کوئی مسائل نہیں ہے, تو مذہبی آزادی ہے, وہ پھر پیدل ہی چلتے ہیں پورا پاکستان کو دیکھنے کے شوق میں. ہم لاہور میں رہتے ہیں, تو پچھلے سال 2018 میں وہ لوگ آئے. تو 5 فروری کا ایسے ہی دن تھا, تو انہوں نے, میں نے کہا چلو آج آپ کو دکھاؤں یوم یکجہتی کشمیر کیسے پاکستان میں منایا جاتا ہے. تو پھر بازار میں جو شاپ کیپر تھے, جب ان کو پتا چلتا تھا, تو ایسے جسے کہتے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے. تو وہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ پاکستان والے ہم لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. صرف جب کشمیر سے مقبوضہ کشمیر کہتے تھے, تو وہ تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے, جسے کہتے ہیں نا کہ, بلکہ میرا بھتیجا ہے, اسی وقت جب اس نے دیکھا کہ پاکستانی ہے, تو اپنے دوست کو ادھر کشمیر فون کیا اور اس کی بات کروائی کہ یہ پاکستانی ہے, اس سے بات کرو. اتنی وہ ایکسائٹمنٹ لیول ان کا یہ تھا. ڈاکٹر صاحبہ 70 سے زائد سال ہو گئے ہیں, کیا کشمیری مائیں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے پیدا کر رہی ہیں؟ ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہوگا, کس تکلیف سے وہ گزرتی ہوں گی؟ بات دیکھیں ہے نا, بات وہی ہے کہ 70 سال سے زیادہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا, حالانکہ کشمیر کی یہ سٹرگل جو ہے یہ تقریباً 1586 سے چل رہی. بالکل, جب سے ان کی وہ آزاد حیثیت کو ختم کیا گیا ہے. تو یہ تو ایک الگ سے لمبی بحث بن جاتی ہے. پر یہ ہے کہ جس دن کشمیریوں نے اس ریزسٹنس کو, یہ آگے احتجاج جو ہے,
اس کو چھوڑ دیا تو اسی دن مسئلہ کشمیر بھی ختم ہو جائے گا اور کشمیر بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کو تحریک اور لوگوں میں جو جذبات نظر آتے ہیں، آپ اگر وہ رات کو اگر اپنے بچے کو دفن کر رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں، تو صبح پھر یہ نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب یہ 5 اگست والا واقعہ ہوا تو اس میں جو سری نگر میں اگر جلوس تھا تو اس میں سب سے زیادہ خواتین ہی تھیں جو آگے تھیں. جب تک کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں، جب آپ کے استحصال کیا جا رہا ہے، آپ کی مذہبی، آپ کی سیاسی، سماجی، ہر طرح سے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو پھر جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کشمیر میں جو صورتحال مجھے نظر آئی، جو لوگ ملے، چاہے امیر تھا، چاہے غریب تھا، چاہے وہ کسی عہدے پہ تھا یا ایک عام مزدور تھا، تو ان کے جو خیالات، جذبات یہی تھے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا، ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے. بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے، ان دنوں یہ چیمپئنز ٹرافی کا میچ ہوا، پاکستان نے انڈیا کو ہرایا، تو آپ یقین کریں کہ ہم نے بارڈر کراس کیا تو انڈین آرمی والے ان کو مبارکباد دے رہے تھے کشمیریوں کو کہ آپ والے جیت گئے. اب یہاں دیکھیں خوف، مثلا یہاں سے ہم گئے، ہمیں کہیں پاکستان آرمی نہیں نظر آئی مظفر آباد سے، تو جب ہم نے چکوٹھی بارڈر کراس کیا تو ساتھ ہی گاڑی میں انٹر ہوئے، تو ہم بس میں بیٹھے تو ساتھ ہی 5-6 انڈین آرمی والے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. تب کیا تاثرات تھے؟ کیسا محسوس ہوا؟ محسوس یہ ہوا کہ ہاں جی اب آپ مقبوضہ علاقے میں جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جتنی بھی تحریکیں چلائی جاتی ہیں، جتنی بھی یہ سول سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، کیا ان کا فیوچر دیکھتی ہیں؟ کیا کچھ پازیٹیو سائن نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پازیٹیو سائن جب تک نظر نہیں آئے گا تو چیزیں اور تحریکیں کیسے چلیں گی؟ سوسائٹی میں تحریک، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ تحریکیں چلتی ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ. جس دن وہ دم توڑ گئے تو پھر کوئی تحریک نہیں رہے گا. یہ اگر 70 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس لیے کہ وہاں پہ کشمیری اس کے لیے کھڑا ہے. وہ اپنے بچوں کو اگر قربان کر رہے ہیں، اگر عورتیں، بچیاں اپنی عصمت دری کے باوجود ان میں خوف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک زندہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں نے ایک اشعار ہیں پاکستان، دیکھیں کشمیر بھی میں گئی تو مجھے کشمیر یونیورسٹی بھی وزٹ کیا، جیل ڈل پہ بھی گئے، تو اگر بوٹ والا ہے تو اس نے کہا اگر پاکستان جاؤ گے تو ان سے کہنا کہ کشمیری آپ کو سلام دیتے ہیں. دیکھیں یونیورسٹی میں گئی تو مجھے پروفیسر ملے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان جانا تو ان سے میرے طرف سے ایسے سلام کرنا کہ وہاں آپ کو کشمیری آپ کو سلام دیتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. تو اسی طرح ایک کچھ اشعار بتا رہی ہوں آپ کو. یم کت پٹ، کشمیری میں ہے، ٹرانسلیشن کر دوں گی. یم کت پٹ اس ایمان، یم کت پٹ اس ایمان، کشمیر بن پاکستان، کشمیر بن پاکستان، میرن سارے ارمان، کشمیر بن پاکستان. آئیڈیا تو ہو گیا کچھ؟ ہاں جی بالکل، کشمیر بنے گا پاکستان. یعنی اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا، اور ہمارے سارے ارمان جو چاہتے محبتیں ہیں وہ مکمل ہوں گی جب کشمیر پاکستان بنے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ.